السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم ایک نیا ناول شروع کریں گے جس کا نام ہے تیری دید اور جس کی رائٹر ہے عدین فاطمہ۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ میڈیکل کالج کے گیٹ پر کھڑی وہ وسیع عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس پاس سے گزر رہے تھے، کچھ اس کے حجاب میں چھپے وجود کو دیکھ کر عجیب انداز میں ہنس رہے تھے، مگر اسے ان سب کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی ازلی اعتماد کے ساتھ اس اسٹوڈنٹس کی ریس میں شامل ہو گئی تھی۔ یہ اعتماد اس کے بابا نے ہی تو دیا تھا اسے آج بھی یاد ہے کیسے اس کے بابا پورے خاندان سے لڑ رہے تھے، سب کی مخالفت لے کر اسے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلوایا تھا، اور آج صبح آتے وقت اس نے بابا سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ان کی عزت کا خیال رکھے گی، ان کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ مرتضیٰ صاحب نے دانین کے ہاتھوں کو پیار سے تھامے ہوئے مخاطب کیا۔ دیکھو دانین بیٹا، میں سب کی مخالفت مول لے کر تمہارا خواب پورا کر رہا ہوں، کیونکہ تم کو میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی نہیں بلکہ بیٹا سمجھا ہے۔ مگر بیٹی یہ یاد رکھنا، یہ نہ ہو کہ تم اپنے خواب کی تکمیل کرتے اپنے بابا کی عزت کو کہیں کھو آؤ، اس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ پروفیسر اقبال اپنا لیکچر دے رہے تھے جب اچانک دروازے پر داخل ہونے والے سے مخاطب ہوئے۔ ارے تشریف لے آئے آپ، ابھی بھی نہیں آنا تھا؟ ارے ہم کہاں آنے والے تھے، آپ تو ابھی تو نیند سے جاگے نہ تھے کہ ہمیں آپ کی یاد لے آئی۔ ایان نے آنکھ مار کر پروفیسر کے ہی انداز میں جواب دیا۔ ساری کلاس میں اسٹوڈنٹس کے کہکہے بلند ہوئے۔ تو برخوردار، آپ رات کو نیند پوری کیا کرو، جب سونا نہیں تو آنکھ بھی کہاں کھلنی۔ پروفیسر صاحب سوتے تو آپ جیسے لوگ ہیں، ہم تو رات کو مزہ لیتے ہیں، وہ انتہائی ڈٹائی سے اپنے گلے میں پہنے لاکٹ کو گھماتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ دانین کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر پروفیسر اس پر غصہ کیوں نہیں کر رہے، کیسے اتنی بدتمیزی کیے جا رہا ہے۔ ایان اب پیچھے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھ چکا تھا، جو اب مسلسل شول کر رہے تھے تاکہ پروفیسر اپنا کچھ لیکچر نہ دے پائیں۔ کلاس ختم ہوتے ہی سب اسٹوڈنٹس جانے لگے تو ایان کی نظر وہاں پر ابھی اپنی کتابیں سمیٹتی دانین پر پڑی، جس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھوں تک میں اس نے دستانے پہن رکھے تھے، بھلا وہ کیسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ اب وہ سب دوست دانین کے پاس کھڑے اونچی آواز میں گا رہے تھے، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، پردہ جو اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا۔ دانین ہر چیز کو اگنور کرتی رہی، اسے اس لڑکے اور اس کے آنکھوں سے گھن آ رہی تھی، وہ بس یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ ان کے پیچھے ان کی آوازوں نے پیچھا کیا، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا چلی گئی تھی۔ ہائے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ ابھی کلاس میں آ کر بیٹھی ہی تھی جب سامنے سے آنے والی لڑکی نے مخاطب کرنے پر چونکی۔ السلام علیکم، دانین نے اس کے کہتے کہا۔ اوہ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے دانین جواب دیتی وہ کہتے ہی وہ خود بیٹھ چکی تھی۔ ہائے، میں رانیہ، اور سب مجھے پیار سے رانی رانی کہتے ہیں۔ اور آپ؟ دانین نے ایک لفظ میں جواب دیا۔ واو، دانین یعنی کہ دانی، دیکھو کیسا کمال ہو گیا ہے، میں رانی تم دانی، اللہ ملائے جوڑی۔ وہ کتنا بولتی ہے، دانین صرف سوچ ہی سکی تھی۔ جب کہ رانی کی نان اسٹاپ باتیں شروع ہوئی تو پھر سر اقبال کی کلاس میں آنے کے بعد بریک لگی، جس پر دانین نے سکھ کا سانس لیا، مگر دانین کو رانی اچھی لگی تھی، کچھ بھی بول جانے والی۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، دانین مکمل توجہ سے پروفیسر کا لیکچر سن رہی تھی، جب رانی کندھا مارنے پر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں دیکھو، وہ باہر دیکھو، کیا سونا لڑکا ہے۔ دانین صرف رانی کی بات پر مسکرا دی اور پھر سے بورڈ کی طرف متوجہ ہوئی جہاں پروفیسر لیکچر دے رہے تھے۔ دانی دیکھنا، ایک بار پھر بلانے پر دانین نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ایان کھڑا اپنے ڈمپل کی نمائش کر رہا تھا، جسے پروفیسر صاحب بھی دیکھ چکے تھے، اور وہ اندر آ رہا تھا۔ جب پروفیسر صاحب نے پوچھا، ایان آپ اب آ رہے ہیں؟ نہیں پروفیسر صاحب، میں تو ابھی جا رہا تھا، آپ کے دیکھنے میں مسئلہ ہوا ہے، انتہائی ڈٹائی سے جواب دیا گیا۔ دانین کا دل کر رہا تھا اس کا منہ توڑ دے، مگر وہ بظاہر لاپرواہ بنی اپنی نوٹ بک دیکھ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب نے آج بھی کچھ نہیں کہا تھا، وہ اپنا لیکچر دینے لگ گئے تھے۔ ایان پیچھے اپنے گروپ میں چلا گیا تھا، البتہ آج وہ پیچھے جا کر چپ بیٹھا رہا تھا۔ اسے پہلی بینچ پر بیٹھی لڑکی نے آج بھی اپنی طرف متوجہ کیا تھا، مگر حیرت اس بات کی تھی کہ آج
تک وہ جہاں سے بھی گزرتا ہر لڑکی اسے پلٹ کر ضرور دیکھتی، مگر یہ پہلی تھی جس نے اگنور کیا، اور ایان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسد کے بلانے پر چونکا، یار کہاں گم ہو گیا، سب چلے گئے، اب کیا یہیں بیٹھے رہنا ہے کیا؟ نہیں چل یار، تو ٹھیک ہے نا ایان؟ ساجد نے پوچھا۔ ہاں یار، مجھے کیا ہونا ہے، چلو کہتے ہی ایان اپنی بک سنبھالتے اٹھ کھڑا ہوا۔ کینٹین پر برگر سے انصاف کرتی رانی بولی، کتنا پیارا لڑکا ہے نا وہ دانی؟ کون سا لڑکا؟ رانی کے کہنے پر دانین نے پوچھا۔ وہی لڑکا جس نے آتے ہی پروفیسر کی بولتی بند کر دی۔ اس میں کیا پیارا، ایک نمبر کا بدتمیز انسان ہے وہ، اور تم اپنے کام پر دھیان دو۔ جا یار، اتنا تو پیارا ہے، اس کا ڈمپل تو کسی کی بھی جان لے لے، اور یہ بدتمیزی تو اس کا اسٹائل ہے، اس پر اچھی بھی لگتی ہے۔ دانین کو افسوس ہوا رانی کی بات پر، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ ارے وہ دیکھ، یہی آ گیا، ہائے ایک بار پلٹ کر مجھے بھی دیکھ میرا راجا۔ رانی کے شروع ہوتے دانی نے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا، مگر اس سے پہلے وہ جاتی وہ گروپ ہاتھ میں کولڈ ڈرنکس پکڑے اس کے سر پر تھا، اور پھر سے وہی گانا گا رہے تھے۔ دانین بنا دیکھے وہاں سے نکل آئی۔ وہ کوئی بھی ہنگامہ کرنا نہیں چاہتی تھی، پتہ نہیں کوئی اسے کچھ کہتا کیوں نہیں ہے۔ دانین نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے کہا، کیسے کہہ سکتا ہے کچھ؟ دانین کی باتوں پر رانی بولی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کالج کو اس کا باپ چلا رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہاں کے M.A کا اکلوتا وارث ہے، اس کا تو پرنسپل بھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سب کو تنگ کرتا پھرے، وہ ویسے ہی ہے امیر باپ کی بگڑی اولاد۔ خیر چلو، اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ گراؤنڈ میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جب پاس سے گزرتی دانین پر نظر پڑی۔ اس وقت دانین نے بھی دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایان کو اپنے لیے موجود نفرت نظر آئی۔ دانین ایک نظر پڑتے واپس بھی نہ دیکھتے گزر گئی تھی، جبکہ ایان اس کی نظروں میں کھو گیا تھا۔ کیسی نفرت تھی ان آنکھوں میں! ایان کو غصہ آنے لگا۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ کیا؟ کون سا؟ جس نے ساجد نے دیکھتے پوچھا۔ وہی مس پردہ، کیا ہر وقت کالا تمبو پہنے پھرتی ہے اور چلتی ایسے جیسے پتہ نہیں مس ورلڈ لگ رہی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، سب ایان کی بات پر ہنسے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں ایسی لڑکیوں کو اپنی غربت چھپاتی ہیں، اور اس طرح سے نیک پروین بن کر۔ فیصل نے جواب دیا، نہیں یار، یہ لڑکی غریب نہیں ہے، تجھے بڑا پتا ہے۔ اسد کے کہنے پر ساجد بولا، مجھے پتا ہے نا، میں نے دیکھا ہے اسے، یہ ہمارے گھر کے پاس ان کا بنگلو ہے، اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین ہے، اور یہ اس کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں اسے پہلے بھی وہاں گاڑی سے اترتے جاتے دیکھا تھا، مگر آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میں کیا کوئی بھی نہیں، وہ ایسے ہی گھر سے نکلتی ہے، ضرور خوبصورت نہیں ہوگی، تبھی اپنا آپ چھپا کر رکھتی ہیں میڈم۔ ایان نے بھی نفرت سے بولا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، کالی ہوگی تبھی تو ہاتھ تک دستانے میں چھپائے ہوتے ہیں۔ ساجد بھی بولا، جس پر سب پھر سے ہنسنے لگے۔ کیا خیال ہے اس مس پردہ کا اصل چہرہ دنیا کو دکھائیں؟ ایان تفخر سے بولا، یہ مشکل ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں دکھائے گی۔ ایان کو مشکل کام ہی پسند ہے۔ اب تو یہ پردے کے پیچھے چھپی چڑیل ہم دیکھ کر رہیں گے۔ نہ بابا نہ، میں تو ڈر جاؤں گا۔ فیصل کے کہنے پر چاروں بلند قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ ارے میری بیٹی پڑھ رہی ہے، بابا آپ آ جائیں، میں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ کیسی باتیں کرتی ہو بابا، آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، میں خود آ جاتی۔ نہیں بھائی، ہم نے سوچا آج اپنی بیٹی کے پاس جا کر ہم خود بیٹھتے ہیں۔ اور سناؤ، کالج کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا۔ آپ چائے پئیں گے؟ میں بنا لاؤں؟ ہاں ضرور، میں بھی لائی۔ وہ جب تک چائے لائی مرتضیٰ صاحب فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم وہ فائل چیک کر لینا، میں آ کر سائن کر دوں گا۔ رانی نے چائے دے کر مسکرا کر دیکھا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ تم اپنے تایا کیا گھر نہیں گئی کیا؟ وہ مجھ سے آج شکایت کر رہے تھے کہ دانین اب آتی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ حذیفہ نے تو کچھ نہیں کہا آپ سے؟ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس پڑھائی کی وجہ سے مصروف ہو گئی تھی، کل جاؤں گی۔ ہم چلی جانا، گہری سوچ میں بولے دانی۔ جی بابا، تمہیں حذیفہ پسند ہے نا؟ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، اچھا ہے وہ۔ مجھے ڈر تھا کہ منگنی کا فیصلہ کرتے کہیں میں ناانصافی تو نہیں کر گیا تمہارے ساتھ، تم سے پوچھے بنا ہی کر دی تھی۔ ایسی بات نہیں بابا، میں خوش ہوں آپ کے فیصلے میں۔ آپ کیوں آج پوچھ رہے ہیں؟ ویسے ہی دل پہ بوجھ سا تھا۔ حذیفہ کو تمہارا کالج جانا بھی پسند نہیں ہے، مگر میرے سامنے خاموش رہا ہے۔ تمہیں تو کچھ نہیں کہا اس نے؟ نہیں، مجھ سے بات نہیں ہوئی ان کی۔ چلو اچھی بات ہے۔ اوکے بیٹا، میں اب تھوڑا آرام کر لوں، آپ بھی سو جاؤ۔ بس بابا، یہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لوں پھر سوتی۔ گڈ نائٹ بیٹا۔ گڈ نائٹ بابا، اینڈ آئی لو یو ٹو بیٹا۔
ایان اس دن سے اسی چکر میں تھا کہ وہ کسی طرح اس کا چہرہ دیکھ لے، مگر وہ کسی بھی وقت اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، نہ کھاتے ہوئے نہ اکیلے میں، جس سے ایان کا تجسس اور بھی بڑھ چکا تھا۔ اوپر سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگا چکا تھا کہ وہ اس کا چہرہ سب کو دکھائے گا۔ آج دانین کالج نہیں آئی تھی۔ موقع دیکھتے ایان رانی کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو مس رانیہ۔ رانی کو دانی کے نہ آنے پر اسے دل ہی دل میں بول رہی تھی کہ ایان کی آواز پر چونکی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ ہیلو مس، آپ سے ہی مخاطب ہوں۔ ایان کے دوبارہ بولنے پر رانی کا سکتہ ٹوٹا۔ ہائے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی جی، کیوں نہیں، رانی نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو اس کے حسن کی پہلے ہی دیوانی تھی، بس دانین کے ڈر سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی، اور وہ آج خود اس سے مخاطب تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ایان جو ایان کے ساتھ ساتھ اس کے بدلتے رنگوں سے محفوظ ہو رہا تھا، مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ میں بھی ٹھیک۔ آپ کی دوست نظر نہیں آ رہی۔ ایان نے ادھر ادھر نظر گھماتے پوچھا۔ کون؟ دانی؟ جی وہی، مس پردہ۔ رانی کو ایان کا دانین کو مس پردہ کہنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر پھر بھی بظاہر نظر انداز کرتے بولی۔ ہاں، وہ آج چھٹی پر ہے، اس کے تایا کے گھر میلاد تھا۔ صحیح، ویسے کیا وہ ہر وقت ایسی ہی رہتی ہیں؟ کم از کم میں نے تو جب بھی دیکھا ایسے ہی دیکھا۔ جی وہ نقاب میں رہتی ہے۔ اچھا، تم نے دیکھا ہے اس کو؟ وہ پردہ کرتی ہے یا اپنا کوئی عیب چھپاتی پھرتی ہے؟ کیا مطلب آپ کا؟ ایان کی بات پر رانی نے حیران ہوتے پوچھا۔ میرا مطلب، کچھ لڑکیاں اپنی غربت یا پھر بدصورتی دکھانے سے ڈرتی ہیں، اس لیے حجاب کا سہارا لیتی ہیں۔ نہیں دانی، ایسی نہیں ہے، اس کے بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ اچھا، تم نے بتایا نہیں، تم نے دانی کو دیکھا ہوا؟ کیسی دکھتی ہے وہ؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ تم تو اس کی دوست ہو نا، تمہیں بھی نہیں دکھاتی کیا؟ نہیں، میں نے کبھی اسے بولا نہیں۔ رانی نے سوچتے ہوئے جواب دیا کہ آج تک اس نے دانی کا چہرہ تو دور ہاتھ تک بھی نہیں دیکھے تھے۔ کیا واقعی وہ کسی کمپلیکس کا شکار ہے؟ اوہ، پھر تو پکا وہ پیاری نہیں ہوگی، ورنہ میرے امیر باپ کی بیٹی ہوتے ہوئے اتنے سادے سے برقعے میں رہتی ہے، اور ہم نے اسے کتنا تنگ کیا، اس نے آگے سے کچھ کہا بھی نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ہمیں جواب دے سکتی تھی۔ نہیں، وہ تو کہتی ہے وہ اللہ کے لیے کرتی ہے۔ ہاں ہاں، رانی تم بہت معصوم ہو۔ رانی کو ایان کا اس مذاق اڑانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر، تو اگر تمہاری بات صحیح ہے تو تم جب وہ آئے تو اسے کہنا کہ تمہیں اپنا چہرہ دکھائے۔ تو تم لڑکی ہو نا، اللہ نے کیا لڑکی کو لڑکی سے پردہ کرنے سے نہیں روکا؟ اگر پھر بھی نہ دکھائے تو سمجھ جانا کہ ایان سچا ہے۔ وہ بول کر رانی کو ایک نئی سوچ دے کر چلا گیا تھا، اور رانی وہیں بیٹھی خود سے عہد کرنے لگی کہ ہر حال میں کل وہ دانی کا نقاب اتروا کر اس کا چہرہ دیکھے گی۔ وہ اس کی دوست ہے، اسے تو دکھا سکتی ہے اپنا چہرہ۔ لاؤنج میں مردوں کے لیے محفل نعت کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ اندر خواتین کا میلاد ختم ہوتے ہی کھانے کا دور شروع ہو گیا۔ دانین ابھی کچھ خواتین کو جو جا رہی تھی دروازے پر چھوڑنے آئی، جب سامنے سے آتے حذیفہ پر نظر پڑی۔ سفید کرتا پہنے وہ سامنے سے آ رہا تھا، اس کا سانولا رنگ، چہرے پر موجود داڑھی اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ دانین کو نہ جانے کیوں اس وقت ایان کا خیال آیا، جس کے وجود سے بھی دانین کو گھن آتی تھی۔ دانین نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے اس کے نصیب میں ایک نیک مرد لکھا تھا۔ آپ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ وہ اسی سوچ میں گم کھڑی تھی جب حذیفہ کی روبرو روبدار آواز پر چونکی۔ میں تو بس آنٹی کو گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ کون سی آنٹی؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ حذیفہ کے پوچھنے پر دانین نے دیکھا آنٹی کب کی جا چکی تھی، سوچوں میں اتنی گم تھی کہ پتہ نہیں چلا آنٹی کو چھوڑنے آئی تھی یا کسی کو دیکھنے، جبکہ وہ اپنی حذیفہ کی بات میں چھپے طنز پر دانین حیران ہوتے بولی۔ میں نے کس کو دیکھنا ہے؟ اچھا، تو یوں بے پردہ ہماری خواتین کب سے دروازے پر آ کر کھڑی ہونے لگ گئیں؟ پتہ بھی ہے کہ گھر میں مہمان موجود ہیں۔ سوری، میں تو دانی کو حذیفہ کی باتوں نے دکھ پہنچایا تھا۔ وہ بے پردہ تو نہیں تھی، اچھے سے حجاب کیا ہوا تھا، ہاں گاؤن نہیں پہنا تھا، مگر اپنا چہرہ مکمل نقاب میں ڈھانپا ہوا تھا۔ سنو، وہ جانے لگی تو حذیفہ کی آواز پر رک کر اسے دیکھا۔ جی، کیا کالج بھی اسی حلیے میں جاتی ہو؟ میں نے سنا ہے وہاں تو مرد بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں، بولا بھی تھا چاچا کو، مگر یہاں پرواہ کس کو ہے؟ اس سے پہلے کہ دانی کچھ کہتی، سامنے سے آتی خواتین کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ گھر آ کر بھی بار بار دانی کو حذیفہ کی باتیں اور طنزیہ لہجہ یاد آ رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اپنی عزت کا خیال رکھتی تھی، مگر آج کیسے ایک لمحے میں وہ اسے بے مول کر گیا تھا۔ کتنی بڑی بات کہہ گیا تھا وہ اسے، جو ہمیشہ اس سے ایک اچھے سے بات کرتی تھی۔ ایک نیا رشتہ جڑتے دانی نے بھی بہت سے خواب دیکھے تھے، مگر آج منگنی کے بعد پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی ایسی۔ دانی سوچ کر رہ گئی۔ دانی
کلاس ختم ہوتے ہی سب جانے لگے تو رانی نے اپنی کتابیں سمیٹتی دانی کو آواز دی، ہاں بولو، آج میں تم سے کچھ مانگوں تم دو گی کیا؟ رانی کی دانی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ایان کو کل والی باتوں میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ دانی کا حجاب اللہ کے لیے ہے یا جو ایان نے بولا وہ صحیح ہے، اس لیے اس نے دانی سے بات کرنے کا سوچا۔ مانگو؟ دانی نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، پہلے تم وعدہ کرو جو میں کہوں گی میری بات مانو گی۔ رانی اس وقت دانی کو ایک چھوٹی سی بچی لگی تھی جو اس سے فرمائش کر رہی تھی، اچھا بتاؤ تو صحیح پہلے۔ دانی مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ رانی نے ڈرتے ہوئے دانی سے اپنے دل کی بات کہی۔ خیر ہے، آج مجھے دیکھنے کا خیال کیسے دل میں آ گیا؟ دانی نے حیرت سے رانی کو دیکھتے پوچھا، کیونکہ آج سے پہلے رانی نے کبھی ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، نہ کوئی بات۔ خیال تو بہت بار آیا، مگر تم ہر وقت حجاب میں رہتی ہو، مگر مجھے آج دیکھنا ہے میری دوست کیسی دکھتی ہے۔ جیسے سب نظر آتی ہیں میں ویسے ہی دکھتی ہوں۔ رانی کے سوال پر دانی نے جواب دیا، تو مجھے دیکھنا ہے، اب مجھ سے بھی پردہ کرو گی کیا؟ رانی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، نہیں، تم ایسا کرو، آج میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں وہاں تمہیں اپنا چہرہ دکھا دوں گی، مگر یہاں نہیں۔ دانی نے سوچتے ہوئے جواب دیا، نہیں، مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ رانی نے ضد کی، ابھی میں تمہیں نہیں دکھا سکتی۔ رانی، کیوں؟ ابھی دکھانے سے کیا ہو جانا؟ ابھی ہم کالج میں ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی آ جاتا ہے، تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں دکھا دوں گی، پکا؟ رانی نے بچوں کی طرح ہاتھ دانی کے آگے بڑھاتے وعدہ لینے کے انداز میں بولا، ہاں پکا۔ رانی نے مسکرا کر جواب دیتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اچھا کوئی تصویر ہی دکھا دو، تمہارے موبائل میں ہوگی۔ رانی، میں تصویریں نہیں بنواتی۔ کیا؟ کبھی تو بنوائی ہوں گی نا کسی فنکشن میں؟ رانی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بنوائی، دانی دو لفظوں پر مشتمل جواب دیا۔ دانی کے جواب پر رانی چپ کر گئی، وہ مزید بحث کر کے دانی کو ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ چلو کچھ کھانے چلتے ہیں۔ ان کو نکلتے دیکھ کر گراؤنڈ کے پیچھے ونڈو کے پیچھے چھپے ایان اور اس کے دوست ایک دم سے پیچھے ہوئے۔ ارے یہ تو نہیں اپنا چہرہ ہمیں دکھانے والی۔ مان لے ایان، تم شرط ہار گئے۔ ساجد کے کہنے پر سب ہنسنے لگے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بہت چالاک بنتی ہے یہ، چہرہ تو میں دیکھ کر رہوں گا، ورنہ میرا نام بھی ایان نہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مس نورین کے کہنے پر سب نے جواب دیا، جبکہ ایان اپنا لاکٹ کے ساتھ کھیلنے میں ہی مصروف رہا۔ اس کے لاپرواہ انداز کو مس نورین نے بھی نوٹ کیا تھا، مگر وہ بھی باقی پروفیسر کی طرح خاموش ہی رہی۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ کالج میں ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے لیے ساؤنڈ آف اسپرٹ پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کو پرفارم کرنے کا پورا موقع ملے گا۔ جو بھی اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں حصہ لینے کے لیے، وہ 1-2 دن تک اپنا نام رجسٹر کروا دیں۔ آج ساؤنڈ آف اسپرٹ پروگرام کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ سبھی اسٹوڈنٹس کی تیاری دیکھنے کے قابل تھی، ماں سوائے دانی کے، وہ آج بھی اسی حجاب میں موجود تھی۔ دانی نے بزم میں حصہ لیا تھا، وہ وہی دیکھ رہی تھی جب رانی کی آواز پر چونکی، واؤ، محفل تو یہ جناب لوٹ کر لے گئے آج کی، ہائے کتنا پیارا لگ رہا ہے، دیکھ لینا کسی دن کسی کی جان لے گیا اس کا حسن۔ سامنے سے آتے ایان کو دیکھ کر کہا، جو آج وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ڈریس پینٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، واقعی وہاں موجود ہر شخص کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اوپر سے اس کا وہی لاپرواہ انداز گرلز کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ آج وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا، لڑکیاں کیا، ہر کوئی اسے ایک بار ٹھہر کر ضرور دیکھتا۔ وہ کسی ایک کو بھی بنا دیکھے وہاں سے گزر گیا تھا، جبکہ لڑکیاں اس کی ایک بار پلٹ کر دیکھنے کی دعا کرتی رہیں۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی بے نیاز تھا، اسی وجہ سے وہ مغرور مشہور تھا۔ ہال میں بیٹھے سبھی اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو انجوائے کر رہا تھا جب مائک میں دانین کا نام پکارا گیا، جسے سنتے ہی پیچھے بیٹھے ایان کے 2 سیٹیاں بجانے لگے، ساتھ میں او مس پردہ نازل ہو رہی ہیں اسٹیج پر، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، پردہ جو اٹھ گیا تو۔ دانی کے اسٹیج پر آتے ہی وہ شروع ہو چکے تھے تاکہ وہ اپنے اسپیچ نہ کر سکے۔ ایان مسکراتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق اڑا رہا تھا، اسٹیج پر کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ مس پردہ اب اپنی تقریر کریں گی یہاں۔ السلام علیکم میرے عزیز اساتذہ اور یونیورسٹی فیلو۔ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ سامنے موجود سبھی ایک دم چپ کر گئی تھیں۔ وہ پزل نہیں ہوئی تھی، بلکہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ مخاطب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب خاموش ہو کر سننے لگے۔ اے نبی، کہہ دیجئے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہ ڈال لیں اپنے اوپر اپنی چادریں، قریب ہے کہ نہ وہ پہچانی جائیں گی، پس نہ وہ تکلیف دی جائیں۔ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لڑکیوں کو بہت باشرم باحیا بنایا ہے۔
اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کی اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج ہم مغربی لوگوں کی ہی کاپی کرنے لگے. ویسے ہم اپنی میں لگے خود کو بہت قابل سمجھتے ہیں. انگریزوں سے اتنے متاثر ہیں کہ ان کی پسند کے لباس پہنتے، اپنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ان کی کاپی. کیا یہ ہے ہماری پہچان؟ کیا یہ انگریزوں کی کاپی؟ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عورتوں کو اللہ نے بہت خاص بنایا. اللہ نے تو اس کو بناتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا کہ اس کی عزت بنے. اللہ نے حضرت آدم کا پتلا بنایا اور اسے سکھانے کے بعد اس میں جان ڈالی، مگر اللہ نے عورت کی تکمیل پردے میں کی. حضرت اماں حوا کی حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، وہ بھی ایسے کہ جب وہ سو کر اٹھے تو حضرت اماں حوا کے لباس میں سامنے پایا. اللہ چاہتا تو حضرت آدم کے پتلے کے ساتھ ایک حضرت حوا کا بھی پتلا بنا سکتا تھا، مگر نہیں، اللہ نے عورت کو عزت دی، اس کی تکمیل پردے میں کی. افسوس آج ہم عورتوں نے خود کو بازار میں لا کھڑا کیا ہے، ایک شو پیس بنا لیا ہے. اگر کوئی پردہ کرتا ہے تو اس پر فقرے کسے جاتے ہیں. اگر کہا جائے کہ آپ پردہ کرو تو کہتی ہیں کہ ہماری آنکھوں میں حیا ہے. آج میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ کی آنکھوں میں حیا ہے؟ اور جو آپ کو دیکھتا ان کی آنکھوں میں حیا ہے، اس کی آپ کو کیا گارنٹی ہے؟ دانی نے سب کی طرف دیکھتے، بہت سے چہرے شرم سے جھکے تھے تو بہت سے اب بھی صرف بیزار ہو رہے تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ ان عورتوں پر رحم کرے جنہوں نے اسلام کی ابتدائی دور میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی. جب اللہ نے حکم دیا علی جیو بہن نازل فرمایا تو انہوں نے اپنی موٹی چادر کو کاٹ کر دوپٹہ بنا لیا. مسلمان بہنوں اور دوستوں، ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں. اسلام قبول کرنے پر قطعی مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا ہے. اور اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور رسول کے تمام احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. لیکن ہمارے بعض دوست جو نفس کی غلامی میں مبتلا ہیں، ان سے جب اسلام کی کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بڑی ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ سارا دین اسی حکم اور اسی مسئلے میں نہیں ہے. مثلاً پردے کا مسئلہ ہی لے لیجئے. اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بازار کی جن سے ارزاں نہ بنائیں، انہیں شو پیس کی طرح استعمال ہونے کی اجازت مت دیں، انہیں نسوانیت سے محروم مت کریں، تو ان میں سے بعض تو مولوی صاحب کو دقیانوسیت اور قدامت پرستی کا طعنہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور بعض بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اسلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن سارا دین پردے میں تو نہیں ہے نا. ایسے لوگوں سے میں کہتی ہوں 2 عدد کینڈیز لیں، ایک کو ریپر میں سے نکال لیں، ایک ریپر میں رہنے دیں. اب میں دونوں کو مٹی میں دبا دیتی ہوں، پھر میں آپ سے کہوں گی ان دونوں کینڈیز میں سے ایک آپ اٹھا لو، تو آپ کون سی اٹھاؤ گے؟ یقیناً ریپر والی ہی، کیونکہ وہ پاک ہے. ایسے ہی ہم عورتیں پردے میں لوگوں کی گندگی سے پاک رہتی ہیں، کوئی ہم سے انگلی نہیں اٹھا سکتا. میری عزیزوں، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی حجت اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان ہے. جب اللہ اور رسول نے انتہائی تاکیدی الفاظ میں پردے کا حکم دے دیا تو اب اگر ساری دنیا پردے کی مخالفت پر جمع ہو جائے، ڈاکٹر اسے مضر صحت قرار دے دیں، مفکرین اور سائنس دان اسے ترقی کی راہ میں سنگ راہ قرار دے دیں، یورپ کی بہکی ہوئی عقل اسے نسوانیت پر ظلم کے نام دے دے، اری خواتین پر متحرک خیموں اور کفن پوش جنازوں کی پتیاں کسی جائیں، فرنگی حکمران ہم سے روٹ جائیں، 7 سمندر پار ہمارا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے، ہم یہ بات سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے رب کبریہ اور رہبر اور رہنما کو ناراض نہیں کریں گے. ہماری زندگی کا منشور یہ ہے کہ سارا جہاں ناراض ہو پر پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانے نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو فیصلہ کر کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. دانین کی تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ وہاں موجود بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی سر شرم سے جھک گئے تھے. پھر جب دانین نے دیکھا کہ کچھ گرلز کی آنکھوں سے آنسو ہیں تو اس نے موضوع پردہ اور حیا سے ہٹا کر توبہ اور استغفار کر دیا. بے شک اللہ بہت بڑا رحیم ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کے دلوں کو اپنے نور سے پاک فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین. تقریر ختم ہو چکی تھی اور بہت سے ذہن بھی کھل چکے تھے. وہاں بیٹھی بہت سی لڑکیوں نے اپنے اللہ سے عہد کیا کہ وہ اب سے اپنے آپ کو ویسا بنائیں گی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور حجاب کو اپنائیں گی، دین
گی۔ دانین کو بیسٹ اسپیچ کا انعام ملا تھا، مگر اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ بہت سی لڑکیوں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور بولا تھا کہ وہ آئندہ حجاب کر کے کالج آئیں گی، جن میں رانی بھی شامل تھی۔ اگلے دن ہی بہت سی لڑکیاں حجاب میں نظر آئیں، اور سب سے حیرت کی بات کہ ان کا مذاق کسی نے بھی نہیں بنایا سوائے ایان کے آوارہ گروپ نے۔ یار تو اس کا حجاب نہیں اتروا، بلکہ اس سے اپنے جیسی کئی تیار کر لی ہیں۔ فیصل نے کچھ کہا، خود کو بہت نیک پروین سمجھتی ہے یہ، اب دیکھنا اس کا اصل چہرہ میں سب کو دکھاتا ہوں۔ ایان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا کرے گا تو؟ ساجد نے بھی حصہ لیا۔ کچھ نہیں، محترمہ سے دوستی کروں گا۔ ایان نے سگریٹ کا کش لگاتے کہا، واہ واہ واہ، تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ تجھ سے کبھی دوستی نہیں کرے گی؟ دوستی تو وہ کرے گی، تو بس اپنے بھائی کا کمال دیکھ۔ ساجد نے مذاق اڑانے کا برا نہ مناتے ایان نے تفخر سے کہا، ایان چھوڑ یار، ایان چھوڑ، تم تو اب تک اس کے چہرہ نہیں دیکھا، تم نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا، ہمیں کیا دکھانا؟ خود نہیں دیکھ پائے، ہار مان لے بھائی، وہ نہیں آنے والی ہاتھ۔ ایان کی بات پر فیصل پھر بولا، آج تک ایسا کوئی کام نہیں جو ایان نہ کر سکے، میں نہ کبھی ہارا ہوں، نہ ہار مجھے پسند ہے، سمجھ رہے بات؟ اس نیک پروین کی تو یہ لڑکی میری ضد بنتی جا رہی ہے، اور اب میں اس کا بے نقاب کر کے چھوڑوں گا۔ ایان نے غصے سے کہا۔ ساجد ایان کے غصے کو دیکھتے ہوئے جلدی سے بولا، چل یار کچھ کھانے کو چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے، دفع کرو بھائی۔ فیصل کو اشارہ کرتے ہوئے اسے زبردستی وہاں سے لے گیا۔ آپ سب اسٹوڈنٹس کو مختلف پروجیکٹ دیے جائیں گے جو کہ آپ گروپس کی شکل میں کمپلیٹ کریں گے۔ پروفیسر اقبال نے تمام اسٹوڈنٹس کو دیکھتے کہا، یہ گروپ 4 لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ نوٹس بورڈز پر آپ کے نام گروپ بندی کر کے لگا دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے اپنے گروپ کے ممبرز کو چیک کر لیں اور اپنا پروجیکٹ شروع کریں۔ پروفیسر صاحب کے جانے کے بعد دانین اور رانی اپنے گروپ کو چیک کرنے کے لیے نوٹس بورڈ کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہوا؟ دانین، جو رانی کے پیچھے ہی آ رہی تھی، سنبھلتے ہوئے بولی، خود چیک کر لو۔ رانی کے کہنے پر دانین نے نوٹس بورڈ پر دیکھا تو خود پریشان ہو گئی۔ دانین کے گروپ میں رانی کے ساتھ ایان اور اس کا دوست ساجد شامل تھے۔ یہ پروفیسر اقبال نے کیا سوچ کر ہمارا گروپ ان دونوں لڑکوں کے ساتھ بنا دیا اور ہم ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتی؟ رانی، جو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ ایان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا ہے، دانین کی بات پر وہ دل محسوس کر رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی دانی ایان کو پسند نہیں کرتی، وہ کبھی ایسا ہونے نہیں دے گی۔ کہاں کھو گئی؟ چلو ہیڈ آفس چلتے ہیں، پروفیسر اقبال سے بول کر اپنا گروپ چینج کرواتے ہیں۔ دانین کی بات پر گم کھڑی رانی ساتھ چل دی۔ میں آئی کم ان سر؟ جی آئیے دانین بیٹا، خیریت؟ آپ لوگ آئے؟ سر اقبال نے ہاتھ میں پکڑی کتاب رکھتے پوچھا۔ سر، وہ آپ نے ہمارے گروپ میں جو گروپ ممبر بنائے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتی، پلیز آپ ان کو چینج کر دیں۔ دانین نے سیدھا مدعے پر آتے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ دانین کی بات سن کر پروفیسر مسکرانے لگے۔ دیکھو دانین بیٹا، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ایان اور اس کا دوست دونوں انتہا کے نکمے ہیں اور ان کی نسبت آپ اور رانیہ بیٹی بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں۔ میں نے کمزور اسٹوڈنٹس کو اسی لیے ذہینی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملا کر گروپ بنایا ہے تاکہ ان کے بھی دماغ کھل سکے، مگر سر آپ جانتے ہیں ایان اور اس کا دوست۔ دیکھو دانین، ان کی بات کاٹ کر پروفیسر صاحب بولے، میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، میں جانتا ہوں وہ تھوڑا شرارتی لڑکا ہے، شرارتی نہیں بلکہ بدتمیز۔ دانین نے دل ہی میں سوچا، کہہ نہیں پائی، مگر آپ ایک اچھی اسٹوڈنٹس ہو، میں جانتا ہوں اس طرح صرف آپ کے ہی ساتھ مل کر چل سکتی ہو، آپ کے علاوہ وہ کسی کی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ سب کو روب دکھائے گا اور نہ خود کرے گا کام اور نہ دوسروں کو کرنے دے گا، مگر آپ کو میں نے دیکھا ہے، آپ ایک بہادر لڑکی ہو، کسی کی باتوں میں آ کر آپ اپنے کام میں لاپرواہی نہیں کرتی، اسی لیے میں نے آپ کا انتخاب کیا۔ مگر سر، اگر مگر کچھ نہیں، جاؤ شاباش اور اپنا پروجیکٹ پر کام شروع کریں، ایان سے ملے، مجھے یقین ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اب آپ جاتی ہیں، میں نے اپنے اگلے پیکج کے لیے بھی جانا ہے، بیسٹ آف لک ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پروفیسر اقبال یہ کہہ کر رکے نہیں، وہاں سے چلے گئے۔